ہلو دوستو، پھر سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس میں بھی آبجیکٹیوز کوسچنس ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے ساتھیوں کو شیئر کریں۔ ہمارا 1 نمبر کوسچن ہے، زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ آپشنز ہمارے سامنے ہیں۔ اے، درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرنا۔ بی ہے، درستگی اور روانی کو فروغ دینا۔ سی ہے، تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا۔ اور ڈی ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ آپ لوگ فٹافٹ سے جواب دیں، 1 نمبر کوسچن کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بی ہے، درستگی اور روانی کو فروغ دینا۔ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل درستگی اور روانی کو فروغ دینا، بی۔ آگے چلتے ہیں 2 نمبر کوسچن کی طرف۔ آموزگار کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آپشن اے ہے، استاد کے فراہم کردہ تلفظ کے نمونوں کو سن کر۔ بی ہے، اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر۔ سی ہے، بولتے وقت تمام طرح کی غلطیوں سے بچ کر۔ اور ڈی ہے، وقت طلب اور پیچیدہ متن پڑھنے کے قابل بنا کر۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ لوگ دیں دوستو، کیا جواب ہو سکتا ہے 2 نمبر کوسچن کا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے، اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر، بی۔ آگے بڑھتے ہیں 3 نمبر کوسچن کی طرف۔ ہمارا 3 نمبر کوسچن ہے، درجہ ذیل میں سے کس کا شمار وصول کرنے کی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ آپشن اے ہے، سننا اور بولنا۔ آپشن بی ہے، سننا اور پڑھنا۔ آپشن سی ہے، پڑھنا اور لکھنا۔ اور آپشن ڈی ہے، پڑھنا اور بولنا۔ تو وصول کرنے کی مہارتوں میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ آپ لوگ فٹافٹ سے جواب دیں۔ تو ہمارا جو 3 نمبر کوسچن ہے دوستو، اس کا صحیح جواب ہے بی، سننا اور پڑھنا۔ نوٹ کی شکل میں کچھ ہے۔ سننے مطلب لسننگ اور پڑھنے ریڈنگ کی مہارت کا تعلق خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تحصیلی مہارتیں، وصولی مہارتیں، اخذی مہارتیں کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے، پڑھنے کا مطلب صرف لکھے ہوئے متن کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ اے، ایک اچھے مقرر ہو۔ بی، متن کے معنی سمجھیں۔ سی، نئے الفاظ اور جملوں کی ساخت کی آموزش ہو۔ ڈی، نئے الفاظ کی ادائیگی میں حائل پریشانیوں پر دسترس ہو۔ آپ لوگ فٹافٹ سے 4 نمبر کوسچن کا جواب دیں، کیا جواب صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو دوستو، 4 نمبر کوسچن کا جو صحیح جواب ہے، متن کے معنی کو سمجھیں۔ پڑھنے کے لیے متن کے معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم چلتے ہیں آگے 5 نمبر کوسچن کی طرف۔ استاد 4ٹھی جماعت کے طلباء کو کسی موضوع پر آزادانہ طور پر لکھنے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اگر موضوع متعلق ہو۔ آزادانہ طور پر ہے، مطلب اپنے من مرضی سے لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپشن پہلے پڑھ لیتے ہیں، سماجی مسئلہ سے متعلق ہو، قومی سالمیت سے ہو، ذاتی زندگی سے ہو، ماحولیاتی مسائل سے ہو۔ فٹافٹ سے آپ لوگ جواب دیں، 5 نمبر کوسچن کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، 5 نمبر کوسچن جو ہے اس میں لکھا گیا ہے، کسی موضوع پر آزادانہ طور پر لکھنے کی حوصلہ افزائی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ذاتی زندگی ہے۔ جب آدمی اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں لکھے گا تو آزادانہ طور پر لکھے گا۔ آگے چلتے ہیں 6 نمبر کوسچن کی طرف۔ درجہ ذیل میں کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ کریٹو اسکلز میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپشن ہے پڑھنا اور لکھنا، بی ہے پڑھنا اور سننا، سی ہے بولنا اور لکھنا، اور ڈی ہے بولنا اور سننا۔ دوستو، یہ مہارت کے بارے میں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ سب بہت اہم کوسچنس ہے، اس کو آپ اچھے سے غور سے پڑھیں۔ آپ لوگ فٹافٹ سے جواب دیں، 6 نمبر کوسچن کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سوال میں کہا گیا شمار تخلیقی مہارتوں میں کس کا ہوتا ہے؟ تو دوستو، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بولنا اور لکھنا ہے۔ نوٹ، بولنا اسپیکنگ اور لکھنا رائٹنگ کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے اور انہیں مؤثر کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں
تعمیری مہارتیں پروڈکٹیو اسکل اور تخلیقی مہارتیں کریٹیو اسکل بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں 7 نمبر کوشچن کی طرف۔ طلبہ کو اچھا مصنف بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ 7 نمبر کوشچن جو ہے وہ ہے طلبہ کو اچھا مصنف بنانے سے متعلق۔ آپشن ہمارے سامنے ہے، اے ہے خوش خط، 2 ہے قواعد، سی ہے تأثر اور ڈی ہے لفظوں کی تعداد۔ دوستو 7 نمبر کوشچن جو طلبہ کو اچھا مصنف بنانے کے متعلق ہے کہ استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ دھیان توجہ دینی چاہیے، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سی ہے تأثر۔ ہم آگے چلتے ہیں 8 نمبر کوشچن کی طرف۔ ہمارا 8 نمبر کوشچن آپ لوگوں کے سامنے ہے، طلبہ کے لکھنے کے انداز قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ لکھنے کا جو انداز قدر ہے اس کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کب بھائی؟ اے صحیح املا اور قواعد پر، بی خیالات کے اظہار پر، سی لفظوں کو مقررہ تعداد میں رکھنے پر، اور ڈی ہے تحریر میں محاورے اور ضرب المثل برتنے پر، مطلب محاورہ اور ضرب المثل کا استعمال کرنے پر۔ تو 8 نمبر کوشچن کا آپ تمام لوگ جلدی سے جواب دیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو ہمارا جو 8 نمبر کوشچن ہے اس کا صحیح جواب ہے خیالات کے اظہار پر۔ ہم آگے چلتے ہیں 9 نمبر کوشچن کی طرف۔ ہمارا 9 نمبر کوشچن ہے، تحریر کے اصول میں شامل ہیں۔ تحریر مطلب لکھنا جو ہے رائٹنگ، اس کے جو پرنسپل یعنی اصول ہیں اس میں کیا چیز شامل ہے؟ اے بہتر ذخیرہ الفاظ، بی ہے کہانی کا مضمون، سی ہے تخیل کا درست ہونا خیالات کا، اور ڈی ہے درست ادائیگی، مطلب ادائیگی جو بھی تلفظ کی ادائیگی وہ درست ہو۔ تو تحریر کے اصولوں میں جو شامل ہے دوستو، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ درست ادائیگی ہے۔ آگے چلتے ہیں 10 نمبر کوشچن کی طرف۔ بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت اہم ہے؟ مطلب کسی بچے میں رائٹنگ اسکل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کی ضرورت زیادہ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ خشک تحریر، حقیقی خیالات، علامتی زبان کا استعمال، اور ڈی ہے ذخیرہ الفاظ کا صحیح استعمال۔ تو 9 نمبر کوشچن جو لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے سے متعلق ہے، 10 نمبر کوشچن اس کا صحیح جواب ہے، سی بی ایس سی نے جو جواب دیا اس کا آپشن ڈی مانا جاتا ہے، مطلب ذخیرہ الفاظ کا صحیح ہونا، لیکن صحیح آپشن جو ہونا چاہیے وہ حقیقی خیالات زیادہ مناسب ہے، بی نمبر۔ دوستو آگے چلتے ہیں ہم 11 نمبر کوشچن کی طرف۔ پرائمری اسکول کے طلبہ میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے ذیل میں سے مفید طریقہ کون سا ہے؟ آپشن ہمارے سامنے ہے، کردار کے ذریعے بات چیت کرنا، بی ہے کہانی سنانا اور املا کروانا مطلب زبانی لکھانا، اور سی ہے نظم پڑھنا اور زبان کا استعمال بتانا مطلب زبان کو کس سے استعمال کرتے ہیں، اور ڈی ہے رول پلے کرنا اور خبر پڑھنا مطلب اخبار وغیرہ پڑھنا یا رول پلے کرنا کوئی کردار کو ادا کرنا۔ تو 11 نمبر کوشچن کا آپ لوگ صحیح جواب دیں، کیا فٹافٹ سے جواب دیں، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جو 11 نمبر کوشچن ہے دوستو، اس میں جو کہا گیا ہے پرائمری اسکول کے طلبہ میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر، سننے اور بولنے 2 مہارت ہے، کیا چیز مفید طریقہ ہو سکتا ہے دوستو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کردار کے ذریعے بات چیت کرنا۔ جب رول پلے کردار کے ذریعے جب بچہ بات کرے گا تو اس وقت یہ آپشن اے صحیح ہے، کردار کے ذریعے بات چیت کرنا، جو بھی چیز کردار کے ذریعے بات چیت کرے گا وہ اس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں 12 نمبر کوشچن کی طرف۔ درجہ ذیل تمام بیانات سننے کی عادت کو ظاہر کرتے ہیں سوائے، آپشن اے ہے غور سے سن کر بولنے والے حرکات و سکنات کو سمجھا جا سکتا ہے، بی ہے لوگ پسندیدہ چیزوں کو سن کر سیکھتے ہیں اور جو انہیں پسند نہیں اسے نہیں سن سکتے، سی ہے ایک اچھے سننے والے کی اہلیت بغیر کسی تربیت کے فطری طور پر ہوتی ہے، ڈی ہے تمام ترسیل کم سے کم آدھا گھنٹہ سننے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہمارا 12 نمبر کوشچن جو ہے وہ سننے کی عادت کو ظاہر کرتے ہیں مطلب سوائے، مطلب کس کو نہیں چنا جا سکتا ہے سوائے اس کے۔ تو اس 12 نمبر کوشچن کا صحیح جواب ہے وہ ایک اچھے سننے والے کی اہلیت بغیر کسی ترتیب کے فطری طور پر ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہمارا 13 نمبر کوشچن ہے، آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے مسافر کی سیٹ کھڑکی کے پاس ہے اور آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کھڑکی کے بند کرنے کی گزارش کس طرح کریں گے؟ تو 13 نمبر کوشچن کا آپشنز ہمارے سامنے ہیں، اے برائے مہربانی کھڑکی بند کر دو، بی کیا آپ کھڑکی بند کر سکتے ہیں، سی کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کھڑکی بند کر دیں، اور ڈی ہے کھڑکی بند کر دو۔ دوستو
13 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब सही हो सकता है, किस तरह से आप उनको कह सकते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है सी है, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुअस्सिर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश जहानत है, मतलब कैसी जहानत है। ऑप्शन हमारे सामने है, मुतबादिल, बी है लिसानी, सी है बाहमी और डी है गैर रस्मी। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन जो है समझने की अहलियत के बारे में, वो उसका सही ऑप्शन है बाहमी है, बाहमी जहानत है। हम आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़ुमरे और इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है, वो सरगर्मी डैश है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सुनना, बी है बोलना, सी है पढ़ना और डी है लिखना। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो ए है, सुनना। हम आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के सामने कहानियों की बरंदखानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग होती है। ऑप्शन ए है हुरूफ की आवाज़ों की समझ, बी है बगौर सुनने की सलाहियत, सी है मुताले की फ़हम और डी है हिज्जा, मतलब हिजा। तो दोस्तों हुरूफ हिजा जो होते हैं, तो बरंदखानी से बच्चों के कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है। तो इसका जो सही जवाब है बगौर सुनने की सलाहियत बरंदखानी से, ताकि वो बगौर सुनेगा तो आगे उसको दोहराएगा। दोस्तों आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारत पर कुदरत में क्या शामिल है। ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल, बी है मवाद को दोहराना, सी है तेज़ रफ्तारी से बोलना और डी है बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की सलाहियत। 17 नंबर क्वेश्चन का आप फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है। दोस्तों ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है, इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है सियाक ए, सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आला इब्तिदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए कौन सी तकनीक सबसे मौसर होगी। आला इब्तिदाई जमात के आमोज़गारों को, मतलब आला दर्जे की बच्चों को तालीम देते हैं, तो उसमें बोलने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज़्यादा मौसर होगी। ऑप्शन हमारे सामने है, ए है अच्छे बोलने वालों को सुनना, बी है ड्रामे पढ़ना, सी है क्लास में रोल प्ले करना और डी है बुलंद ख़वानी करना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आप फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो अच्छे बोलने वालों को सुनना। जब हम अच्छे बोलने वालों को सुनेंगे तो हम भी वैसी प्रैक्टिस करेंगे, हम नकल करेंगे और ऐसा बोलना सीखेंगे। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, पहली जमात का एक उस्ताद हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। किताब का मौजू, मुसन्निफ़ का नाम और किताब के आगे पीछे के सफ़हात पर पढ़कर सुनाता है और इस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख़वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा है। ऑप्शन हमारे सामने हैं, ए हुरूफ तहज्जी, बी तफ़हीम, सी छपे हुए तसव्वुरात और डी लफ्ज़ों की पहचान। तो 19 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो सकता है, फटाफट से आप लोग जवाब दें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो छपे हुए तसव्वुरात को। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज़ुबान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है। ए सिर्फ अखलाकियात की तालीम के लिए, बी लिखने की महारत की तालीम के लिए, सी सुनने बोलने और समझने के लिए, डी पढ़ने की महारत की तालीम के लिए। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब सही हो सकता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में जो कहा गया है ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों सुनने बोलने और समझने के लिए। सुनने की महारत और बोलने की और समझने की क़ुव्वत अगर अच्छी होगी तो हम ये हिकमत अमली में शामिल होगा। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम फिर से अगले वीडियो में हाजिर होंगे।